السلام علیکم جی. جو سانحہ ہوا ہے اس کے سلسلے میں میں نے پاکستانی کمیونٹی سے اور انٹرنیشنل کمیونٹی سے، جرنلسٹ سے اور سوشل میڈیا والوں سے کچھ باتیں کرنی ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے یہ مصدقہ اطلاع مل چکی ہے کہ جو اٹیکرز تھے وہ پاکستانی نہیں تھے. پلیز ریڈ مائی لپس. دی اٹیکرز آف دس ٹیررسٹ اٹیک ور ناٹ پاکستانی. So all this propaganda going on social media and other places is wrong. The attackers were not Pakistani. That's number one. Number two بات یہ ہے, and I'll speak in English, کہ these four شہداء whose names are Ghulam Abbas, Hassan Abbas, Kaisar Abbas, Suleiman Nawaz, they were just not random victims of terrorism. یہ random victims نہیں تھے. یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دوسروں کو بچانے کے لیے دیا. یہ انہوں نے اپنے آپ کو، آپ حسینیت کی بات کرتے ہیں نا، تو انہوں نے حسینیت دکھائی ہے. یہ وہ شہید ہیں جنہوں نے جا کے بچوں کو، ماؤں کو، بہنوں کو، لوگوں نے انفنٹس کو بچایا ہے. اور میرے ساتھ سامنے اسکرین پہ نہیں آ رہا ہے، زیب اور شاندار ہیں جنہوں نے، زیب نے اپنے کے بیٹے نے، جوان سال بیٹے نے بلٹس کھائی ہیں اور اس کا بھی آپریشن ہونا ہے. شاندار نے گاڑی کے نیچے سے بچوں کو بچایا ہے اور شاندار کی گود میں لوگ شہید ہوئے ہیں. اور جمیل صاحب اور یہ سارے ہیروز ہیں. یہ انسیڈنٹ صرف دکھ کا انسیڈنٹ نہیں ہے، یہ بہادری کی پاکستانی اس بے ایمانہ کارروائی میں انوالوڈ نہیں ہے. پاکستان وکٹم ہے اور پاکستان عمانی گورنمنٹ عمانی لوگوں کے ساتھ کھڑا ہے کوآپریٹ کرنے کے لیے، اور اس غم میں ان کے ساتھ شریک ہے اور وہ ہمارے غم میں شریک ہیں. میری میٹنگز ہوئی ہیں آج. جو مڈل ایسٹ کے سینئر آفیسر ہیں منسٹری آف فارن افیئرز میں انہوں نے کہا دونوں ملکوں کے بہت سے لوگوں کا ایک خون ہے. تو خون جو بہا ہے وہ عمانی خون بھی بہا ہے اور پاکستانی خون بھی بہا ہے، لیکن یہ ہیروئزم کی داستان ہے. تیسری چیز یہ کہ یہ پاکستان ٹارگیٹڈ آپریشن نہیں تھا، یہ ایک فرقہ واریت پہ بیسڈ آپریشن تھا. پاکستان کو ٹارگیٹ نہیں کیا گیا اور ایک دہشت گردی کی اعلیٰ مثال تھی. یہ جو کمیٹی ہے جو اس امام بارگاہ کو مینج کر رہی تھی وہ بہادر پاکستانیوں میں مشتمل ہے. انہوں نے نہ صرف شہادتیں برداشت کی ہیں، اس کمیٹی کے ممبرز بھی تھے شہیدوں میں، وہ اب جو صلہ رحمی کی ایک عظیم اگزامپل کر کے ایمبیسی کے ساتھ مل کے، باقی کمیونٹی کے ساتھ مل کے ان کو ہیلپ کر رہے ہیں، شہداء کی فیملی کو. اور ہم نے پی آئی اے ہمارے ساتھ آن بورڈ ہے. کل کی فلائٹ سے 2 باڈیز انشاءاللہ چلی جائیں گی. تمام پیپر ورک کو تیز کر دیا ہے، تمام قانونی تقاضے سائٹ پہ رکھ دی ہیں، این او سیز ایشو کر دی ہیں. اگلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ نے کوئی مثال دیکھنی ہے، میں اپنے آفیسرز کا اور اپنے سٹاف کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو پچھلے 48 گھنٹے سے نہیں سوئے. اور آپ نے اگر کسی ایسی ایمبیسی کی مثال دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستانی کمیونٹی، شہداء کی فیملیز اور جو غریب ہیں ان کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ پاکستان ایمبیسی ان مسقط کی اگزامپل دیکھیں، جس کو کوئی ایکسٹرا آرڈنری کام نہیں کرنا پڑا اس ٹریجڈی میں. ہمارے ایمرجنسی لوپس واٹس ایپ کے جو میں سول سروسز اکیڈمی میں پڑھاتا تھا یہاں آلریڈی ان پلیس تھے. تو ہمارے تمام لوگوں کے ایمرجنسی نمبرز پہلے ہی پاکستانی کمیونٹی کے پاس تھے. آپ لوگوں کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ جب ہاسٹیج سچویشن تھی اور اندر ہاسٹیجز تھے، سارے ہاسٹیجز کے پاس تقریباً میرا واٹس ایپ کا نمبر تھا. تو ماؤں، بہنوں، زیب، شاندار، ان لوگوں کے جو اس وقت وہاں تڑپ رہے تھے، تمام لوگوں کی کالیں ہمیں آ رہی تھی. تو یہ ایک ایسی ایمبیسی کی مثال ہے کہ جہاں سفیر کا نمبر تمام ہاسٹیجز کے پاس تھا اور ہم عمانی گورنمنٹ کو گائیڈ کر سکے کہ کس قسم کے آپریشن کی ضرورت ہے، اور انہوں نے بہت اچھا کیا. پھر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو اس مینجمنٹ کمیٹی کے لوگ تھے اور جو وہ ہمارا بچہ ہے وہ پولیس آفیسر،
یوسف الندابی جو شہید ہوا ہے، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ دیتے ہوئے یا اپنی جان خطرے میں ڈالتے ہوئے، یہ غازی ہیں جو بچ گئے ہیں، انہوں نے دروازے بند کروائے اپنے آپ کو ایکسپوز کر کے. اگر دروازے کھلے ہوتے امام بارگاہ کے اور لوگ باہر کی طرف جا رہے ہوتے تو وہ اوپر بیٹھے ہوئے سنائپرز کا کے لیے سٹنگ ڈک ہوتے. تو جہاں یہ بہت بڑی ٹریجڈی ہے، یہاں شجاعت اور بہادری کی اس کمیٹی نے اور ان شہداء نے ایک نئی مثال رقم کی ہے. اینڈ اگین ریڈ مائی لپس، the attackers were not Pakistanis. Thank you very much.